بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی کی فضیلت۔ سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور جو ذکر نہ کرے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا، میری بھلائی اور حسن کا معاملہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا، تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرا باپ۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت۔ سیدنا ابو شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس سے تکلیف اٹھاتا ہو۔ کم آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم عمر والا بڑی عمر والے کو، چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو، کم آدمیوں کی جماعت زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کرے۔ تکلیف یا مشکل کے وقت دعا مانگنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بڑا تحمل والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عرش کریم کا رب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔